علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن میں اپنی امت کی کثرت کی وجہ سے اور امتوں پر اور انبیاء پر فخر کروں۔ ذوالقرنین کہا جاتا ہے عربی میں ذوالقرنین، یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں یا ذوالقرنین، یعنی ذا کا مطلب ہے والے اور قرنین، یہ قیامت کے دن لوگ اپنی اپنی قبروں سے ننگے بدن ننگے پاؤں نہ ختنہ شدہ اٹھیں گے، کوئی پیدل کوئی سوار، اور ان میں سے بعض تنہا سوار ہوں گے اور کسی سواری پر 2، کسی پر 3، کسی پر 4، کسی پر 10 ہوں گے۔ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کریم ہمیں بار بار ایمان و عافیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ رمضان مبارک کو پانا نصیب فرمائے۔ روزہ رکھنا بہت بڑی سعادت مندی ہے کہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے ایمان کی حالت میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھا، اللہ پاک اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ آج کے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا اس ٹائم جو درس آج کل ہو رہا ہے اس کا موضوع حدیث قدسی ہے۔ آج کی حدیث قدسی کے فرمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور الفاظ حضور نبی پاک علیہ السلام کے ہیں۔ اس میں قیامت کا ذکر ہے اور یاجوج ماجوج کا ذکر ہے، کچھ جنت کا تذکرہ ہے، امت مصطفیٰ کی کثرت کا تذکرہ ہے۔ آپ حدیث پاک سماعت فرمائیے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ یوم القیامہ یا آدم یقول لبیک ربنا وسعدیک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائے گا، اے آدم، جناب آدم عرض کریں گے، اے میرے رب میں حاضر ہوں اور ساری کی ساری سعادتیں تیرے پاس ہیں۔ تو ایک پکارنے والا یہ پکارے گا کہ ان اللہ یأمرکم ان تخرج من ذریتک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، یعنی ایک پکارنے والا یہ کہے گا کہ اللہ فرماتا ہے، اللہ حکم دیتا ہے کہ اپنی اولاد میں سے جہنم میں ڈالے جانے والے نکال لیں۔ جہنم میں جو ڈالے جانے ہیں وہ آپ جدا کر لیں، وہ نکال لیں۔ حضرت آدم علیہ السلام عرض کریں گے، جہنم میں ڈالے جانے والے کتنے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا جائے گا کہ ہر 1000 میں 999 قابل توجہ فگر ہے، ہر 1000 میں سے 999 یہ الگ کر لیں، یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جب یہ بات سنی جائے گی تو یہ سن کر بچہ جو بچے کی عمر کو ہوگا وہ بوڑھا ہو جائے گا اور حاملہ کا حمل گر جائے گا، اور لوگوں کی کیفیت یہ ہوگی، اس کو قرآن پاک سورہ حج کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا کہ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، کہ آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ مدہوش ہیں، نشے کی حالت میں ہیں، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا شدید ہوگا۔ تو ایک تو کیفیت یہ ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ اتنی کثرت سے لوگ جہنم میں جائیں گے، یہ حدیث پاک میں ذکر فرمایا گیا، اور یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 4372۔ یہ علامہ ابن عربی نے اس کو اپنی کتاب میں نقل فرمایا، یعنی جو اس کا اصل ماخذ ہے وہ بخاری شریف ہے، کہ یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے۔ جب صحابہ کرام یہ گفتگو سنیں گے تو یہ سننا ان پر بڑا دشوار ہوگا، حتیٰ کہ ان کے
رنگ اڑ جائیں گے، رنگ ان کے اڑ گئے کہ یہ کیا ہوا، اتنی تعداد میں لوگ جہنم میں جائیں گے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یاجوج ماجوج میں سے 999 اور تم میں سے ایک، یعنی اتنی مقدار میں ان سے ہوں گے اور تمہارے میں سے ایک ہوگا، یہ سارے ملا کے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ لوگوں میں تم اتنے ہی ہو جیسے سفید بیل کی پیٹھ پر ایک سیاہ بال، یعنی لوگوں میں تمہاری تعداد اتنی ہے کہ جتنی ایک سفید رنگ کا بیل ہو تو اس کی پیٹھ پر ایک سیاہ بال ہو، یا پھر سیاہ بیل کی پیٹھ پر ایک سفید بال، اس کا کتنا زیادہ سیاہی ہوتی ہے تو اس کی پیٹھ پر ایک سفید بال ہو۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انی لارجو ان ربع اہل الجنتی، کہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا مجھے امید ہے تم اہل جنت کا چوتھا حصہ ہوں گے۔ پیچھے تعداد کتنی ہے، جہنم میں جانے والی کی تعداد کتنی ہے، اور اب جو جنتیوں کا جو چوتھا حصہ ہے وہ کتنا ہے، اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں۔ حضور فرمانے لگے جنت کا جو چوتھا حصہ ہے وہ تم لوگ ہوں گے۔ راوی فرماتے ہیں فکبرنا، ہم نے کہا اللہ اکبر، یعنی ہم نے تکبیر کہی۔ تسی آپ جڑا نعرہ لاؤنے نا، کوئی گل لگدی ہے تو نعرہ لاؤنے، نعرہ تکبیر۔ اچھا، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ثم قال ثلث اہل الجنہ، پھر فرمایا جنت کا تیسرا حصہ تم لوگ ہوں گے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں ہم نے پھر تکبیر کہی، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت کا آدھا حصہ تم لوگ ہوں گے۔ اور دیگر بھی احادیث ہیں جس میں آپ حضرات نے یہ سن رکھا ہے کہ قیامت والے دن جو ٹوٹل صفیں ہیں وہ 120 ہوں گی، پوری انسانیت کی جتنے بھی لوگ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک آئیں گے تو ان کی جو صفیں ہوں گی وہ 120 ہوں گی، جس میں 80 صفیں صرف امت مصطفیٰ کی ہوں گی۔ اور یہ بھی حدیث پاک آپ حضرات نے سنی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن میں اپنی امت کی کثرت کی وجہ سے اور امتوں پر اور انبیاء پر فخر کروں گا کہ میری امت میں اتنے زیادہ کثیر لوگ ہیں۔ اب اس کے متعلقہ کچھ ایک دو باتیں اور بھی ذہن میں آ رہی ہیں، لیکن پھر ہم موضوع سے ہٹ جائیں گے، میں تھوڑا سا ہلکا سا اسے ذکر کر کے واپس آتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے فرامین کے مطابق وہ عورت جو بچے زیادہ جنتی ہے اس سے نکاح کرنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھا قرار دیا ہے۔ ہمارے ہاں تو وہ جناب منصوبہ بندی تو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، یعنی آبادی بڑھ رہی ہے، اس کا حل کیا بچے گھٹاؤ۔ یہ کیا حل تھا بھئی؟ کوئی اور طریقہ کار اختیار کرتے، وسائل بڑھاتے، کوئی معاملات، کئی ملک ایسے ہیں وہاں بچے پیدا کرنے پر ان کی طرف سے جناب انعامات اور وسائل اور آسائش اور سہولیات ہیں، ٹھیک۔ ہمارے ہاں ہر بندے کا ذہن ہے نہیں بچے دو ہی اچھے، ٹھیک، یعنی سوچ بن گئی ہے، یوں ہو رہا ہے، پانی کی کمی ہو رہی ہے، فلاں کی کمی ہو رہی ہے، درختوں کی کمی ہو رہی ہے۔ بھئی یہ جو وسائل تھے وسائل کو بڑھایا جا سکتا تھا، نہ یہ کہ بچے کم کرتے جاؤ۔ تو مطلب یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ارشاد ہے، فرامین ہے، اور آپ کی جو محبوب چیز ہے اس کے برخلاف ہے۔ ہاں جہاں کہیں مشکل پریشانی امراض معاملات ہیں اس کو کسی طریقے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اس کے حل بھی موجود ہیں۔ بہرحال ہم واپس آتے ہیں، تو یہاں جو دو چیزیں قابل ذکر ہیں، ایک تو یاجوج ماجوج اور دوسرا قیامت کی کیفیت جو بیان کی گئی کہ آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ لوگ مدہوش ہیں، ایسے جیسے نشے کی حالت میں ہیں، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب بڑا شدید ہوگا۔ یاجوج ماجوج جو ہیں یہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے یافث، یا الف فا سا تا سا والی سا، یافث بن نوح، یہ ان کی اولاد میں سے ہیں اور ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ آپ نے سن ہی لیا کہ قیامت والے دن جو 999 ہیں تو ان میں سے ایک امت مصطفیٰ میں سے باقی یہ ہوں گے جو جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ یہ نہایت فسادی گروہ مطلب تھا، اور قرآن پاک میں سورہ کہف میں
ان کا پورا واقعہ بیان کیا گیا کہ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اللہ کریم نے سلطنت و بادشاہت عطا فرمائی تھی، تو آپ نے مختلف جگہوں کی، مختلف ملکوں کی، مختلف علاقوں کی سیر کی۔ آپ کو یہ شوق پیدا ہوا کہ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے وہاں سے لے کر جہاں تک سورج غروب ہوتا ہے میں وہاں جا کے سیر کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے، عربی میں ذوالقرنین۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں یا ذوالقرنین، یعنی ذا کا مطلب ہے والے اور قرنین یہ قرن کی تثنیہ ہے، یعنی اے دو زمانوں والے۔ مطلب یہ ہے کہ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے وہاں سے لے کر جہاں تک سورج غروب ہوتا ہے، تو انہوں نے وہاں تک کی سیر کی۔ تو سیر کرتے کرتے یہ ایک علاقے میں پہنچے تو وہاں یہ جو یاجوج ماجوج تھے یہ وہاں پائے جاتے تھے۔ تو یہ بالخصوص بہار کے موسم میں نکلتے، بڑے بڑے ان کے قد اور ایسے وحشی قسم کے یہ انسان ہیں انسان حالانکہ، تو لیکن ان کی کیفیت یہ تھی کہ یہ جناب ہر چیز ہی کھا جاتے، سانپ کیا، بچھو کیا، درخت کیا، انسان جانور تک یہ کھا جاتے۔ تو وہ جو وہاں علاقے کے لوگ تھے وہ بڑے تنگ تھے، تو جناب ذوالقرنین جب تشریف لائے تو ان لوگوں نے گزارش کی کہ آپ مہربانی فرمائیں ہم سے کچھ پیسے لے لیں تو آپ ان کا تو کوئی بندوبست کر دیں۔ تو جناب ذوالقرنین نے پھر پیسوں کی تو جو پیشکش تھی وہ تو آپ نے ٹھکرا دی، ہاں آپ نے اتنا فرمایا کہ کام ہم نے کرنا ہے تو اس میں آپ سارے مل کر کام کریں، جو میں کہوں ویسے کریں۔ تو پھر وہ سیسا پلائی جو دیوار تھی وہ پھر تعمیر کی گئی، جو بہت موٹی اور بہت اونچی بنائی گئی کہ یہ اس کے اوپر بھی نہیں چڑھ سکتے، چونکہ وہ ہے سیسا پلائی، اس وجہ سے یہ اگر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اس سے پھسل کر گر پڑتے ہیں، سوراخ بھی اس میں سے بھی نہیں کر سکتے۔ اور کیفیت یہ ہے کہ یہ روزانہ اس کو چاٹتے ہیں، یہ قرب قیامت میں نکل سکیں گے، اس سے پہلے نہیں نکل سکیں گے، روزانہ چاٹتے ہیں۔ جب شام ہوتی ہے تو اس وقت وہ دیوار تھوڑی سی رہ جاتی ہے، ان کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے وہ دیوار کھڑی کر کے ان کو پرلی طرف دھکیل دیا، اب وہ انسانوں کی طرف نہیں آتے۔ جو قرب قیامت میں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کچھ پہلے یہ آئیں گے، اور ان کے آنے کی صورتحال یہ ہوگی کہ آج کل یہ روزانہ شام تک دیوار چاٹتے ہیں، تو شام کا ٹائم جب ہوتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ کہتے ہیں بھی چلو باقی صبح چاٹیں گے اور پھر یہ دیوار ختم ہو جائے گی، ہم اس طرف آ جائیں گے، کھائیں گے پئیں گے۔ تو لیکن جب صبح اٹھیں گے تو وہ دیوار پھر اتنی زیادہ موٹی ہو چکی ہوتی ہے۔ جب قرب قیامت میں یہ دیوار اللہ کو توڑوانی مقصود ہوگی تو اس وقت ان کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوگا، تو وہ جب شام کو سونے لگیں گے نا تو وہ تھوڑی سی جو بچ جائے گی تو وہ بولے گا کہ انشاءاللہ باقی صبح کاٹیں گے، تو اس کے انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے وہ جتنی دیوار ہوگی وہ اتنی رہے گی۔ اب پھر یہ صبح اٹھیں گے تو وہ دیوار اتنی ہوگی، اس کو دوبارہ یہ چاٹیں گے اور چاٹ کے دیوار یہ پھلانگ کے ختم کر کے اس طرف آ جائیں گے، اور یوں یہ زمین میں فساد پھیلائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، آپ کی دعا کی وجہ سے پھر یہ ان کی گردنوں میں کیڑے پڑ جائیں گے، اور پھر یہ دوبارہ جو نا وہ ان کو مطلب عذاب میں مبتلا ہوں گے اور یہ سارے مر جائیں گے۔ تو یہ تو یاجوج ماجوج کی کیفیت ہے۔ جو قیامت کی صورتحال ہے وہ آپ حضرات نے سنی، نبی پاک علیہ السلام نے بھی کئی جگہوں پر قیامت کا ذکر فرمایا، کتابوں میں احادیث میں قیامت کا ذکر کیا جاتا ہے، قرآن پاک میں کئی جگہوں پر کئی آیات میں قیامت کا تذکرہ فرمایا گیا۔ تو ہمیں چاہیے ہم قیامت کے بارے میں سنیں، سمجھیں اور اس کا مطالعہ کریں، اور ہم کی قیامت کے متعلق جب سنیں گے تو ہمیں ظاہر سی بات ہے جب بندہ کچھ پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو پھر بندہ اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ کوئی حاصل کرنے والی ہے تو بندہ اس کو حاصل کرتا ہے، اور اگر چیز ایسی ہے کہ اس سے بچنا چاہیے، دور رہنا چاہیے، تو پھر بندہ اس سے دور رہتا ہے۔ میں کچھ قیامت کی کیفیت آپ حضرات کے سامنے میں نے اس کو کچھ نکالا تھا، وہ میں پڑھتا ہوں، آپ حضرات توجہ سے سماعت فرمائیے۔ تھوڑا سا طویل ہے یہ، لیکن میں اس کو جلدی جلدی پڑھتا ہوں تاکہ ہم جو نا وہ قیامت کے متعلق ہمیں کچھ علم ہو۔ چنانچہ یہ روایات میں آتا ہے، یہ جو میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں اس کے بارے میں، قیامت کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن لوگ اپنی اپنی قبروں سے ننگے بدن، ننگے پاؤں، نا ختنہ شدہ اٹھیں گے، کوئی پیدل، کوئی سوار، اور ان میں سے بعض تنہا سوار ہوں گے، اور کسی سواری پر 2، کسی پر 3، کسی پر 4، کسی پر 10 ہوں گے۔ کافر منہ کے بل چلتا ہوا میدان حشر کو جائے گا، کسی کو ملائکہ گھسیٹ کر لے جائیں گے، کسی کو آگ جمع کرے گی،
یہ میدان حشر ملک شام کی زمین پر قائم ہوگا۔ زمین ایسی ہموار ہوگی کہ اس کنارہ پر رائی کا دانہ گر جائے تو دوسرے کنارے سے دکھائی دے، یعنی قیامت کے دن زمین ایسی ہموار ہوگی۔ اس دن زمین تانبے کی ہوگی اور آفتاب 1 میل کے فاصلہ پر ہوگا۔ حدیث کے راوی نے یہ ارشاد فرمایا کہ معلوم نہیں کہ میل سے مراد سرما کی سلائی ہے یا مسافت میل مراد ہے، یعنی جو میل کلومیٹر سے جو لمبا ہوتا ہے وہ مراد ہے یا سرما کی سلائی، علمان۔ اگر میل مسافت بھی ہو تو کیا بہت فاصلہ ہے؟ نہیں، بالکل تھوڑا فاصلہ ہے، کہ اب 4000 برس کی راہ کے فاصلہ پر ہے، یعنی اس وقت جو سورج ہے وہ 4000 سال کے فاصلہ پر ہے، اور اس طرف آفتاب کی پیٹھ ہے۔ پھر بھی جب سر کے مقابل آ جاتا ہے، گھر سے باہر نکلنا دشوار ہوتا ہے، اس وقت کے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور اس کا منہ اس طرف کو ہوگا۔ تپش اور گرمی کا کیا پوچھنا، اور اب مٹی کی زمین ہے مگر گرمیوں کی دھوپ میں زمین پر پاؤں نہیں رکھا جاتا۔ قیامت کے دن اس وقت زمین تانبے کی ہوگی اور آفتاب کا اتنا قرب ہوگا تو اس کی تپش کون بیان کر سکے۔ اللہ پناہ میں رکھے، بھیجے کھولتے ہوں گے اور اس کثرت سے پسینہ نکلے گا، یہ توجہ سے جملے، اس کثرت سے پسینہ نکلے گا کہ 70 گز زمین میں جذب ہو جائے گا، زمین میں 70 گز پسینہ جذب ہو جائے گا، جو نکلے گا پہلے زمین میں جائے گا، پھر جو پسینہ زمین نہ پی سکے گی وہ اوپر چڑھے گا، کسی کے ٹخنوں تک، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کی کمر، کسی کے سینہ، کسی کے گلے تک، اور کافر کے تو منہ تک چڑھ کر مثل لگام جکڑ جائے گا جس میں وہ ڈبکیاں کھائے گا۔ اس گرمی کی حالت میں پیاس کی جو کیفیت ہوگی محتاج بیان نہیں، زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی، بعضوں کی زبان منہ سے باہر نکل آئے گی، دل ابر کر گلے کو آ جائیں گے، ہر مبتلا بقدر گناہ تکلیف میں مبتلا کیا جائے گا۔ جو جتنا گناہ گار ہوگا اتنا زیادہ مشکل مشقت تکلیف میں اس وقت ہوگا۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ جس نے چاندی سونے کی زکوٰۃ نہ دی ہوگی اس مال کو خوب گرم کر کے اس کی کروٹ اور پیشانی اور پیٹھ پر داغ کریں گے۔ جس نے جانوروں کی زکوٰۃ نہ دی ہوگی اس کے جانور قیامت کے دن خوب تیار ہو کر آئیں گے اور اس شخص کو وہاں لٹائیں گے، وہ جانور اپنے سینگوں سے مارتے اور پاؤں سے روندتے اس پر گزریں گے۔ یہ جو کسان لوگ ہیں نا، کسان بہت سارے ایسے ہیں جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، باقی جو ایک طبقہ ہے جو فصلوں کی زکوٰۃ نہیں دیتا اور جانوروں کی زکوٰۃ اور جانوروں کے معاملات انہیں معلوم نہیں ہوتے۔ بہرحال جب سب اسی طرح گزر جائیں گے تو پھر ادھر سے واپس آ کر یوں اس پر گزریں گے، یعنی وہ جانور اسی طرح کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لوگوں کا حساب ختم ہو۔ آگے مزید بھی کچھ تفصیل ہے، پھر انبیاء کی سفارش اور نبی پاک علیہ السلام کی سفارش کا ذکر ہے۔ بہرحال ہمیں پڑھنا چاہیے اور ہمیں قیامت کا تذکرہ کرتے رہنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے بھی کئی ایک مرتبہ قیامت کا تذکرہ کیا، قرآن پاک کی کئی آیات میں بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں دعا مانگنے کا حکم دیا گیا۔ بالخصوص آپ کوشش کریں سحری میں، افطار میں آپ دعائیں مانگیں، قیامت کی گھبراہٹ سے، قیامت کی پیاس سے، قیامت کی گرمی سے۔ وہاں اللہ جسے چین سکون دے گا اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، جسے نبی پاک علیہ السلام کے حوض کوثر کا جام پینا نصیب ہوگا اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ یعنی یہ بھی مہربانیاں وہاں ہوں گی۔ آپ یہاں بھی حدیث پاک دیکھیں نا تو پہلے جہنم کا ذکر ہے، بعد میں جنت کا ذکر ہے۔ یعنی اگر بندہ صرف یہی کہے بس جنتی جنتی جنت جنت جنت، تو یہ بھی نبی پاک کا مزاج نہیں ہے، یہ بھی دین کا مزاج نہیں ہے۔ ضرور جنت میں جائیں گے اہل ایمان، لیکن یاد رکھیں ایمان والوں میں سے ہی کچھ ایسے ہوں گے جنہیں جہنم کا عذاب سہنا پڑے گا۔ تو اس لیے امید اور رجا، ڈر اور خوف اور امید، ان صورتوں ان کیفیات کے درمیان میں رہنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے، اپنی رحمت عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے عافیت اور آسانی فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔